اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، پھسلیاں مار رہی تھیں، سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیے تھے، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرے بھائی سید رشید صاحب مالک زبیر ہوٹل عادل آباد آکسیجن کا انتظام کر کے حیدرآباد کے لیے نکل گئے۔ میرے چھوٹے سمدھی شیخ محمود صاحب جو پلٹن ملک پیٹ میں رہتے ہیں، وہ میرے بہت عظیم بھائی سے بڑھ کر ہیں۔ یشودا ہاسپٹل کے اندر بیڈ بک کرے، صبح میں ہم لوگ پہنچے، یشودا ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کر دیے۔ چند گھنٹوں کے بعد ہمارے گھر والوں کو فون آیا کہ تمہارا پیشنٹ کرونا مریض تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچانک ایسی ناگہانی بات سامنے آتی ہے تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے روتے دھوتے یشودا ہاسپٹل پہنچے، محبین جمع ہو گئے۔ میرے بڑے سمدھی عبید اللہ شریف صاحب عرف عوید بھائی سنتوش نگر حیدرآباد، وہ یشودا ہاسپٹل والوں سے مطالبہ کیے کہ ہمارے پیشنٹ کی ڈیڈ باڈی شو کرو، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا پیشنٹ کرونا مریض ہے، نہیں بتلا سکتے۔ لیکن عوید بھائی کا مطالبہ اتنا شدید اور سخت تھا کہ مجبوراً انہیں باڈی شو کرنا پڑا۔ ہمارے گھر والے وہ باڈی کو دیکھے، وہاں پر میں نہیں تھا، کسی اور کی ڈیڈ باڈی تھی، منظر بدل گیا، حالت بدل گئے۔ پھر ہمارے گھر والے احتجاج کیے کہ بھئی پھر ہمارے اصل پیشنٹ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے تک انتظار کریے، ہم بتلائیں گے۔ لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانے، دیوانہ وار ہر ایسی روم کو تلاش کرتے چلے گئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک ایسی روم میں آئے جہاں پر میں تھا۔ ہمارے گھر والے آ کر میرا ہاتھ پکڑے، میں محسوس کیا کہ یہ ہاتھ میرے گھر والوں کا ہے۔ میں بھی سختی سے دبایا، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں ابھی صحت مند ہوں۔ ہمارے گھر والے مطمئن ہو گئے، لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاسپٹلوں کے اندر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ مالدار ہے، وہ حیثیت مند ہے، تو اس کا صحیح ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ورنہ ایسے پیشنٹ جو ان کنٹرول ہے انہیں اس حال کے اوپر چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ میری ڈیتھ ہوئی نہیں، لیکن وہ لوگ غلط باور کرا دیے، پھر زیادہ احتجاج کرنے پر کسی اور کی ڈیڈ باڈی بتلا دیے، پھر زیادہ مطالبہ کرنے پر 2 گھنٹے تک انتظار کرنے کی بات کرے۔ ہمارے گھر والے دیوانہ وار ایک آئی سی یو روم سے دوسرے آئی سی یو روم، دوسرے آئی سی یو روم سے تیسرے آئی سی یو روم پھرتے رہے۔ پھر میں ان کو وہاں پر نظر آیا، اطمینان ہوا۔ یہ حیدرآباد کے مشہور کارپوریٹ دواخانوں میں سے ایک دواخانہ یشودا ہاسپٹل ہے۔ میں یہاں کے واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتلا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے کارپوریٹ ہاسپٹلوں میں ایسے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا پیشنٹ ہے، قبرستان ہمارا اسٹاف لے کر آئیں گا اور وہاں پر دفنائیں گے، تمہیں دیکھنے نہیں دیں گے۔ اب ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ڈیڈ باڈیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی ایسے چیزیں جو قیمتی ہیں اسے نکال تو نہیں لے رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے، عالمی سیاست ہے یا عالمی سازش ہے یا عالمی بزنس ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اویسی ہاسپٹل ہے، اسرا ہاسپٹل ہے، حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کارپوریٹ دواخانوں کے اندر معصوم مسلمانوں کے کروڑوں روپے جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر ممالک میں کما رہے ہیں، اگر ان بچوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ماں باپ یہ مرض کے اندر مبتلا ہے تو شدت سے تڑپ کر یہ کہہ رہے ہیں
کہ کتنا بھی پیسہ لگنے دو لیکن ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے 2 بیٹے ریاض سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا، تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بابا کو کتنے بھی پیسے لگنے دو لیکن کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ دواخانوں کے اندر صرف نیمونیا کا ٹریٹمنٹ دے کر مسلمانوں کے کروڑوں روپے لوٹ رہے ہیں۔ میری بیٹی خود ڈاکٹر ہے، میں یشودا ہاسپٹل سے کوئی صحیح سلامت نہیں آیا، لیکن میری بیٹی نے نیمونیا کا ٹریٹمنٹ دے کر مجھے صحیح کر رہی ہیں۔ اگر اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کے اندر یہی علاج کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔